میرے محترم دوستو، عزیز سامعین، جیسا کہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چند دن بعد 8 سے 10 دن بعد ایک بہت مبارک مہینہ، ماہ مبارک، ماہ کریم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اور جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اس کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور تقریباً شعبان کے مہینے کی آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اور شعبان کے مہینے کے آخری تاریخوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال، رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک کے فضائل و مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گوش گزار فرمائے۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہ خطبہ میں اپنے خطبات میں آپ حضرات کے اور سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ سے وہ خطبہ رمضان المبارک کے کسی جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کیا جاتا رہا۔ اس بار کوشش رہی کہ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس بار کوشش ہے کہ یہ خطبہ آپ علیہ السلام کی مبارک سنت کو اپناتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے کی مکمل طور پہ اقتداء کرتے ہوئے شعبان کے مہینے میں خطبہ حاضرین کے گوش گزار کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کے مبارک چنیدہ پیغامات میں سے پہلا پیغام، اے ایمان والو، ایک بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کا خطبہ ان مبارک کلمات سے شروع ہوتا ہے، اے ایمان والو، ایک بہت مبارک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس میں ایک ایسی مبارک رات ہے کہ وہ ایک رات، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مبارک خطبے کے نکات میں سے دوسرا پیغام، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں، اس کے دن میں بھی تم پر ایک عبادت کا حکم عطا فرمایا ہے، اور اس کی رات میں بھی ایک خاص عبادت کا حکم عطا فرمایا ہے، اور فرمایا اس مبارک مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت قیام ہے، جسے میں اور آپ تراویح کہہ دیتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ، دوسرا پیغام کہ اس کے دن میں بھی اللہ نے ایک عبادت کا حکم عطا فرمایا ہے، یعنی روزے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور اس کی رات میں قیام کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، قیام، اس کی رات میں قیام کا حکم عطا فرمایا ہے، یعنی تراویح کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس خطبے کا تیسرا پیغام، اے ایمان والو، نیکی کے ذریعے اور نفلی عبادت کے ذریعے جو آدمی اس مبارک مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ نفلی عبادت ایسے ہے جیسے اس نے کوئی فرض ادا کیا۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں، اور پھر وضاحت کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، نفلی عبادت اور فرض عبادت میں فرق یہ ہے کہ جس عبادت کے نہ کرنے پر گناہ ہو اور جس عبادت کے نہ کرنے پر آدمی سے قیامت کے دن سوال ہو، ایسی عبادت کو فرض کہا جاتا ہے۔ جیسے 5 نمازیں ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے حج ہے،
کہ جس عبادت کے نہ کرنے پر گناہ ہو، اور اگر اس عبادت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس عبادت سے متعلق آخرت میں سوال ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ اسے فرض کہتے ہیں، اور نفل ہر اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر تو اجر و ثواب ہو، اگر آدمی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو نفلی عبادت کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک خطبے میں، اس خطبے کو استقبال رمضان المبارک کا استقبال، رمضان المبارک کے لیے ویلکم، اس کے لیے خوش آمدیدی پیغام جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اس کا تیسرا پیغام کہ نفلی عبادت کے ذریعے آدمی اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کرے گا جو فرض عبادت کے ذریعے اللہ کے ہاں مقام حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا پیغام، اے ایمان والو، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، گناہوں سے رک جانے کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ باہمی رواداری اور باہمی غم خواری، کسی ضرورت مند کی ضرورت کا خیال رکھنا، کسی پریشان حال کی پریشانی میں اس کا خیال رکھنا، کسی بیمار کی بیماری میں اس کا خیال رکھنا، غم خواری، ہمدردی کا یہ مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال۔ اور فرمایا اس مہینے میں ایمان والے کی روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اس کا مشاہدہ ہے، ہر آدمی مہنگائی کا کیسا ہی طوفان کیوں نہ ہو، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اس کے گھر میں وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، سارے سال ان نعمتوں کا انسان ہفتہ نہیں استعمال کر پاتا، جو روزانہ جن نعمتوں سے وہ مستفید ہوتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ چوتھا پیغام، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ایک صبر کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کی جائے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ایمان والوں کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پانچواں پیغام، ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں کسی روزے دار کے افطار کرانے پر اللہ رب العزت 2 نعمتوں سے نوازتے ہیں، افطار کرانے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ پانچواں پیغام، افطار کی نعمت، یہ خصوصی اللہ رب العزت کے انعامات کا مہینہ آنے والا، کہ افطار کرانے والے کو اللہ رب العزت 2 انعامات سے نوازتے ہیں، ایک جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اسی دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، اور رمضان المبارک کی اہم نکات، اہم پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ پیغام صحابہ کرام نے سنا کہ افطار کرانے پر اللہ رب العزت گناہوں کو بخش دیتے ہیں، جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا بھی افطار کا انتظام کرے اور دوسروں کے بھی افطاری کا انتظام کرا سکے۔ اتنی بسا اوقات ہر آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اپنے انتظام کے ساتھ ساتھ، اپنے اور اپنے بھی بچوں کے افطار کے انتظام کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے ایمان والے کی بھی افطاری کے انتظام کرے، یہ ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بھی ممکن نہیں ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلا کر کسی کے افطار کرا دیا جائے؟ اور فرمایا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلانے پر جو پلانے والے کو بھی اللہ رب العزت اسی نعمتوں سے نوازیں گے جن نعمتوں سے مکمل افطار کرانے پر اللہ رب العزت نوازتے ہیں۔ تو یہ افطار کرانے کا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا، اس مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلے 10 دن، درمیان کے 10 دن اور آخری 10 دن، جسے عشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔
آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں 7واں پیغام فرمایا، جو ایمان والا اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے کسی غلام، اپنے ملازم، اپنے خادم سے اس کے کام کو ہلکا کر دے، اس کی ذمہ داریوں کو کم کر دے، روزے کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس مالک کی، اس آقا کی روز محشر جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو اپنے ملازمین سے، اپنے خادمین سے اور اپنے پاس کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس مہینے میں کاموں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، اور پھر انہیں ترغیب بھی دی جائے کہ دیکھیں اب کام بھی کم ہو گئے ہیں، روزوں کا اہتمام کرو، روزے کے احترام کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سہولت برتی گئی ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے مزدور طبقہ اور لیبرز وغیرہ کے سے متعلق جو افراد ہوتے ہیں، اس میں روزے میں غفلت ہوتی ہے۔ ان کو پیار سے سمجھا بجھا کر ان سے کہا جائے آپ روزے رکھیں، آپ کے روزے سے ہمارے کام میں برکت ہوگی، ہماری رزق میں، ہماری تجارت میں برکت ہوگی۔ محترم دوستو، یہ مبارک مہینہ کہ جس میں کسی ملازم پر اس کے کام کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اللہ رب العزت جہنم سے اس کی حفاظت فرما رہے۔ 10واں پیغام فرمایا، 4 کام اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک میں خوب کرنے ہیں، 4 کاموں کو خوب کرنا ہے، اور فرمایا ان 4 میں سے 2 کے ذریعے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور 2 ایسے ہیں جن کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، 2 تو کرنا ہی ہے، اور 2 کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے۔ فرمایا جن 2 کاموں کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا جائے اور استغفار کثرت سے ہو، اور جن 2 کاموں کے بغیر گزارا نہیں، فرمایا جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب، جنت کے لیے دعا، جہنم سے پناہ اور جنت کے لیے دعا۔ 11واں اور آخری پیغام، اس خطبے کے پیغامات میں سے آخری پیغام، فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطار کے وقت پانی پلائے گا، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں حساب کتاب کے وقت جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس پانی پلانے والے کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ استقبال رمضان کے 11 نکات میں سے آخری پیغام، جو کسی روزے دار کو افطار کے وقت پانی پلائے گا، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں جنت میں داخل ہونے سے قبل میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو محترم دوستو، یہ خطبے کے وہ 11 نکات تھے، استقبال رمضان کے خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل شعبان کا مہینہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی آخری تاریخوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے فکر مند فرمایا، اور کچھ رمضان المبارک کی خصوصی انعامات کو الگ سے مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو، جو خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے، بھوک لگنے کی وجہ سے جو منہ میں ہلکی سی بو پیدا ہو جاتی ہے، مجھے اور آپ کو یہ بو محسوس ہوتی ہے، اللہ کو یہ مشک سے زیادہ، جنت کی خوشبو مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے اور اللہ کے خوف سے، باوجود بھوک لگنے کے، باوجود پیاس لگنے کے، اس کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا اور کھانے کے لیے اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، یہ اللہ کے خوف سے، یہ روزے دار کی یہ حالت اللہ کو اتنی پسند ہے، کائنات کی تمام مخلوق حتیٰ کہ دریا میں مچھلیاں اس ایمان والے کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں جب تک کہ یہ افطار نہ کر لے۔ اس کی سحری سے لے کر اس کے افطار تک دریا کی تمام مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کر رہی۔ اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 11 ماہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہوتی ہے، جنت کو ایک خوشبو سے دھونی لگائی جاتی ہے، پوری خوشبو سے معطر کر دیا جاتا ہے۔
جنت کی حوریں، جنت کے فرشتے رضوان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ جنت کو آخر آج اس طرح کیوں سجایا گیا؟ تو رضوان جو کہ جنت کے فرشتے کے جنت کے دروازوں کے نگران ہیں، وہ فرماتے ہیں رمضان المبارک آ چکا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور پھر اس رضوان کے جواب دینے کے بعد اللہ رب العزت جنت کی حوروں کو یہ پیغام عطا فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو اس لیے سجایا اور آراستہ ہے کہ قریب ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک کے دن آنے والے ہیں کہ میرے بندے اپنے دنیاوی کاموں کو، اپنی دنیاوی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف دوڑیں گے۔ پھینکنے کا لفظ حدیث شریف یطرحون، ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ میرے بندے اپنی دنیاوی مشقتوں کو، دنیاوی کام کاجوں کی مشقتوں کو پھینک کر تیری طرف دوڑیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ میں اور آپ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے کاموں کو ایسے سمیٹ لیں، ایسے ان کو ترتیب دے دیں کہ رمضان المبارک میں ہوں اور میرا اللہ ہو، یہ عبادت کا مہینہ ہو، یہ تنہائیوں کا مہینہ ہو، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہو۔ فرمایا سرکش شیاطین، اس مہینے میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ بھیجتے ہیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، اور دنیا کے تمام شیاطین کو جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت کی مدد سے تمام سرکش شیاطین کو باندھ کر سمندروں میں پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا اس مہینے میں انسان کو وہ گناہ جو رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں، دیگر سال کے بقیہ ایام میں جن گناہوں کی طرف انسان ہر وقت پڑا رہتا ہے، جن گناہوں کی طرف خیال آتا ہے، اس مہینے میں اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ محترم دوستو، ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کی میں اور آپ تیاری کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک آ چکا اور رمضان المبارک جا چکا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا اور ہم پشیمان کہ میں نے اس رمضان المبارک کے لیے کیا کیا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا کساعتن او ساعتین، ساعہ کہتے ہیں ایک گھڑی، یعنی 20 سے 25 منٹ کا جیسے وقت ہوتا ہے ایسے ایک دن گزرے گا۔ تو ایسے مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے گزرنے والا جیسے ایک دن گزر جائے۔ میں اور آپ پشیمان میں نے اس رمضان المبارک میں بھی کچھ نہ کیا۔ اس کی تیاری کے لیے ابھی سے میں اور آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں۔ علماء کرام نے مختلف چیزیں رمضان المبارک کی تیاری سے متعلق نوٹ فرمائی ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ فرمایا رمضان المبارک کی آمد سے قبل گزشتہ سال رمضان المبارک میں خدا نہ کرے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر، کسی عذر کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے اگر روزے چھوٹ گئے ہوں ان کی قضا کر لی جائے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی۔ اور فرمایا گزشتہ زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئیں، جن عبادتوں میں غفلت ہوئی، ان کے پورا کرنے کی نیت ہو اور سچے دل کے ساتھ ندامت، شرمندگی اور توبہ و استغفار ہو۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے یہ فکر کا پیدا ہو جانا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے معاملات میں مجھ سے کوتاہی اور غفلت ہوئی ہے، یہ فکر پیدا ہو جانا۔ دوسرا یہ کہ پھر اس فکر کے پیدا ہو جانے یعنی توبہ و استغفار کر لینے کے بعد ان کی تلافی کرنا، ان نمازوں کی قضا کرنا، ان روزوں کی قضا کرنا۔ پہلی جو فکر ہے اس کو توبہ کا پہلا درجہ، پہلا سٹیپ یعنی ندامت، شرمندگی ہو۔ ایک آدمی نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، ندامت اور استغفار کی اللہ کے سامنے، اور یہ نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ جتنی نمازیں میں نے چھوڑی ہیں اندازہ کر کے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا شروع کروں گا، اور اس نے حساب لگایا میرے ذمے کم و بیش 4 مہینوں کی نمازیں ہیں، 3 ماہ کی نمازیں ہیں، اب ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا کرنے شروع کی۔ ابھی ایک دن گزرا، یہ فوت ہو گیا،
اس کے ذمے اس کے حساب کے مطابق 4 مہینوں کی نمازیں تھیں اور اس نے ابھی صرف 5 نمازوں کی قضا کی ہے. لیکن فقہائے کرام نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عزم، اس کی سوچ، اس کی پختہ نیت اور مضبوط ارادے کی وجہ سے، اور جو اس نے شرمندگی کا اظہار کیا تھا، اس نے جو استغفار کیا تھا، اس کی برکت سے سب کو قیامت کے دن ایسے لکھیں گے جیسے اس نے تمام نمازیں پڑھ لی ہوں. تو میں اور آپ پہلا سٹیپ تو لیں رمضان المبارک کی آمد سے قبل، کہ جو اس سے پہلے زندگی میں نماز کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، کسی کے حقوق کے اعتبار سے جو میرے ذمہ حقوق وابستہ ہیں، اس پہ انسان سوچ و بچار کر کے اور مکمل فکر کے ساتھ توبہ، ندامت اور استغفار، تاکہ جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے تو میں اور آپ پاک صاف ہو کر، گناہوں سے انتہائی پاکیزہ اور گناہوں کی گندگی سے نکل کر رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہوں. مہمان گھر میں آتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے اتنا زیادہ اپنے گھر کو سجایا جاتا ہے، اپنے مہمان خانے کو سجایا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو، مہمان آ رہا اور کپڑے ہم بدل رہے، بچوں کے کپڑے بدل رہے، اپنے آپ کو سجایا جا رہا. یہ مہمان کا احترام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یمن سے اور دیگر ممالک سے لوگ قافلوں کی شکل میں ایمان لانے کے لیے اور ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سوٹ تھا، جبہ تھا سرخ رنگ کا، دھاری دار، اس میں سرخ رنگ کی لکیریں تھیں، وہ سوٹ پہنتے تھے اور فرماتے تھے یہ مہمان کا احترام ہے. جب کسی مہمان کے آنے پر اپنے کپڑوں کو بدلا جا رہا، اپنے پرانے اور میلے کپڑوں کو اتارا جا رہا، رمضان المبارک سے بڑا مہمان کون ہوگا؟ جس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے تمام دروازے، اس کی آمد سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے، اپنے گناہوں کا جو میل جسم پہ چڑھا ہوا توبہ و استغفار سے غسل کر لیا جائے. پہلی تیاری فرمایا رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے سے ہی کچھ نہ کچھ روزے، نفلی روزوں کا اہتمام کر لیا جائے. ابھی رمضان المبارک کی آمد میں 10-12 دن ہے، 2-4 نفلی روزے رکھ لیے جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے نفلی روزوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے علاوہ سال کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. یہ ابھی سے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. تو ابھی سے کچھ روزے گھر والوں کو کہہ دیا جائے، رمضان المبارک کی آمد ہے، ابھی سے کوئی 2-4 روزے اجتماعی شکل میں گھر والے، بچے جو رکھ سکتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کر لیا جائے. جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ابھی سے نفلی عبادتوں کا اہتمام ہو جائے. ہر ایمان والا کس و ناکس کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. لیکن ایسے دن گزر جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکمل تلاوت کا بھی موقع نہیں مل پاتا. تو ابھی سے ایک ایسی روٹین بنا لی جائے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آج روٹین بنائیں گے، کل ٹوٹے گی، پھر دوبارہ بنائیں گے پرسوں. تو یوں 10-12 دنوں میں اپنے آپ کو ایسے مینٹین کر لیا جائے کہ روزانہ تلاوت کا وقت نکالا جائے. اور علماء کرام لکھتے ہیں بہترین اور مناسب وقت ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد. آپ 5 منٹ پہلے نکال لیجئے یا 5 منٹ نماز کے بعد نکال لیجئے. یہ 25 منٹ میں ایک پارہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے، 25 سے 30 منٹ میں. آج سے عادت بنائیں گے، پھر رمضان المبارک میں یہ عادت پختہ ہو جائے گی. اور محترم دوستو، رمضان المبارک میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا، 2 عبادتیں ہیں. ایک عبادت دن کی ہے روزہ، اس کی عادت کے لیے ابھی سے نفلی روزوں کا اہتمام. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام عطا فرمایا کہ رات کی عبادت اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، یعنی قیام، یعنی تراویح. ابھی سے اب رمضان المبارک میں 5 نمازوں کے علاوہ مزید 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑا ہونا، 40 سجدے، 20 رکوع اور پھر پورا ایک سپارہ سننا، یہ انسان چونکہ عادت نہیں ہوتی تو ابھی سے اپنے آپ کو نفلی عبادت کا عادی بنانا. کم از کم یہ نیت کر لی جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 4 رکعت نفل پڑھ کر کے میں اپنے گھر جاؤں گا.
اور جب ہم ابھی سے اپنے آپ کو 5 نمازوں کا عادی بنائیں گے تو رمضان المبارک میں تراویح کی عادت آسان ہو جائے گی۔ جب فرض کے لیے ہماری ہمت بن جائے گی تو نوافل اور سنتوں کے لیے ہمت مزید اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو ابھی سے نیت ہو۔ اسی طرح ایک نیت ایسی کی جائے، شیخ الاسلام حضرت استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیت یہ بھی کر کے جائے کہ یہ جو رمضان المبارک آنے والا ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت دنیاوی اعتبار سے انٹرنیشنل لیول پر کس طرح کے مسائل، کبھی کورونا، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی مہنگائی، ایسی آفات آ رہی ہیں۔ اس سے قبل اس طرح آفات کا سلسلہ جیسے کوئی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو اور دانے لگاتار گر رہے ہوں۔ ان آفات پہ میں اور آپ ایک نارمل رمضان المبارک نہ گزاریں، کوئی ایسی نیت کر کے جائیں کہ میرا یہ آنے والا رمضان اس سے پہلے زندگی میں جتنے رمضان المبارک کے مہینے آئے ان سے یہ ممتاز ہوگا، میری زندگی میں سب سے قیمتی رمضان المبارک کا مہینہ میں اس کو گزاروں گا۔ کوئی ایسی عبادت کر کے جائیں۔ آدمی کچھ نہ صحیح اپنی ذات کے اعتبار سے یہ نیت کرے کہ میں اس سال کم از کم قرآن پاک کو، مکمل قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کروں گا۔ آسان ترجمہ قرآن کتاب کا نام ہے، آسان ترجمہ قرآن، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے، انتہائی مختصر اور پر اثر۔ وہ شخصیت جس نے 50 سال سے زائد حدیث شریف پڑھائی ہے، بخاری شریف، ان کی لکھی ہوئی تفسیر، تو کم از کم یہ مختصر ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اور بھی بہت سی تفصیلی تفاسیر ہیں۔ ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ جنہوں نے ایک مرتبہ اب تک زندگی میں مکمل قرآن پاک تفسیر کے ساتھ نہ پڑھا ہو، وہ تو کم از کم یہ عہد کریں کہ اس رمضان مبارک میں پورا قرآن پاک میں مکمل ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھوں۔ یہ نہ ہو سکے، اتنی ہمت نہ ہو سکے تو کم از کم پھر یہ عہد کریں میں پڑھ نہیں سکتا، سن تو لوں کسی نہ کسی مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بعض مساجد میں ائمہ کرام ہمت فرماتے ہیں، مکمل قرآن پاک کا درس رمضان المبارک میں اس کا خلاصے کے طور پہ درس قرآن ہوتا ہے۔ کم از کم میں پڑھ نہ سکوں، سن لوں ایسی مساجد میں درس قرآن۔ اسی طرح افطار کے معاملات میں اس سال میرا رمضان المبارک ایسا گزرے، کسی ایک فیملی کو، کسی ایک گھرانے کو، کسی ایک ادارے کو، کسی ایک علاقے کے لوگوں کو میں ان کی افطاری کا انتظام کر سکوں۔ یہ رمضان المبارک دیگر رمضان المبارک سے ہٹ کر ہو۔ اور میں نے عرض کیا تھا زکوٰۃ سے متعلق جو خطبات تھے، بجائے اس کے کہ گھر میں راشن کے توڑے جمع کر کے اور غربا کو گھر سے باہر لائن میں لگا کر کے نام و نمود اور شہرت اور انسان کی نیت نہ بھی ہو پھر بھی یہ نیت آ جاتی ہے، لوگوں کو اس انداز سے ان کی ضرورت پورا کرنے کے بجائے اس انداز سے لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور محترم دوستو، اس وقت جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں ایک سفید پوش کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس مہنگائی کے عالم میں جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ شاید متاثر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن شہر میں رہنے والا ایک سفید پوش، ایک خوددار قسم کا آدمی جس کی نسل نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کر کے ان تک ان کی ضرورتوں کو پہنچانے کا ایک نظم ہو جائے۔ رمضان مبارک کے استقبال میں رمضان مبارک کی انہیں فکر ہے کہ میں اپنے بچوں کی افطاری کا انتظام کہاں سے کروں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی کوئی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی مکمل مہینے کے افطاری کا نظم، مکمل مہینے کا راشن انتہائی خودداری کے ساتھ، انتہائی دیانتداری کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچ جائے۔ دعا ہے ارحم الراحمین مجھے اور آپ کو استقبال رمضان کے لیے انتہائی اہتمام کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔